آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اسمبلی میں آئیں, استعفے واپس لیں, آپ یو ٹرن لیں گے. وہ اچھا انہوں نے یو ٹرن لے لیا, اچھا یو ٹرن لیا, کم ہی اچھے یو ٹرن ہوتے ہیں مگر اچھا لے لیا. اب آپ نے ان کے استعفے منظور کر دیے, تو اس کو کیا راہ فرار کہا جائے اس وقت جو حکومت بھاگنے کی کوشش میں؟ دیکھیے میں اس پر حیران ہوں کہ ذمہ داری ہمارے پر کیوں ڈال رہے ہیں. استعفے تو انہوں نے دیے ہیں, ان سے پوچھیں انہوں نے کیوں استعفے دیے ہیں, یہ پارلیمان سے کیوں نکل گئے ہیں. جواب انہوں نے دینا, ہم نے نہیں دینا. انہوں نے ہمارے ہاتھ میں وہ طاقت پکڑا دی کہ جب ہم نے مناسب سمجھا ہم نے استعفے قبول کر لیے. لیکن وہ جو اتھارٹی جس کا کل اسپیکر نے استعمال کیا ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑائی نا. کاغذ تو انہوں نے ہمیں دیا, ہم نے تو نہیں کہا. سر ٹائمنگ کی بات ہے نا, انہوں نے عمران خان صاحب نے اشارہ دیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور آپ نے فوری طور پر استعفے قبول کر لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ آپ آئیں, واپس آ کے بات کریں اور پھر آگے معاملات کو بڑھایا جائے. دیکھیے جو کانڈکٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا پچھلے 9 مہینے میں, وہ تو پاکستان کے آئین کی تو کہیں سے وہ اس کی اسپرٹ پر تو عمل نہیں کر رہے. وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ایک شخص کو نکال دیا گیا ہے, فاسسٹ ان چیف کو, تو لہذا ان کی خواہش یہ ہے کہ جناب سارا کچھ تلپٹ ہو جائے گا. اگر میں نہیں ہوں تو یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ اگر میں نہیں ہوں تو پاکستان پر ایٹم بم پڑ جائے, میں نہیں ہوں تو پاکستان ڈیفالٹ ہو جائے. تو اگر ایک شخص کی ومز کے اوپر اس کی اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کے آئین کو چلایا نہیں جائے گا, تو جب جیسے جیسے جو پروسیسز ہیں, مثلا پنجاب میں اب اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے تو آئین یہ کہتا ہے کہ وہاں انتخابات ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے, اب 12 اپریل سے پہلے ہو جائیں گے. اسی طرح خیبر پختونخوا کی اسمبلی اگر تحلیل آج ہو گئی ہے, گورنر نے دستخط فرما دی ہیں, تو وہ جو ہے وہ اگلے 3 مہینوں میں وہ بھی. اور یہاں پہ کیا صورتحال ہوگی, کیونکہ جس طرح کی اکنامک کنڈیشن ہے اور عمران خان صاحب نئی تحریک کا بھی آغاز سننے میں آ رہا ہے کہ کر رہے ہیں فروری میں, تو پھر سر آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے پتہ نہیں 300-400% ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے ہیں, آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھانی ہیں, آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں, پھر کیا ہوگا؟ ہم نے عوام کا سامنا کرنا ہے نا. ہم ایک جمہوری پارٹیاں ہیں, ہم نے اکتوبر میں جا کر پاکستان کے عوام کا تمام فیصلوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. لیکن ابھی جو انتخابات اپریل میں ہونے جا رہے ہیں اس میں تحریک انصاف نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں انہوں نے یہ جواب دینے ہیں کہ پنجاب میں تعلیم کا بیڑا غرق کیوں ہوا, پنجاب کا لا اینڈ آرڈر تباہ کیوں ہوا, پنجاب کی صحت میں دوائیاں جو فری دوائیاں دے کر گئے تھے وہ کیسے غائب ہو گئیں. انہوں نے جواب دینا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کیسے ہو گئی. انہوں نے جواب دینا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے 27,000 ارب کے قرضے جو یہ ایڈیشنل صرف اپنے دور میں 3.25 سال میں لے کر گئے ہیں, جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے, کہتے ہیں جی حالت ٹھیک نہیں ہے. جواب انہوں نے جواب دینا ہے, یعنی کارکردگی پہ بات ہوگی. IMF کا جو ایگریمنٹ ہے جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اتنا ٹیکس دے دیں, اس پر میرے دستخط تو نہیں ہے, اس پہ عمران خان کے وزیر خزانہ کے دستخط ہے. تو جوابات انہوں نے دینے, ہم نے اپنے جواب سے ہم اکتوبر میں جا کر جب انتخابات ہوں گے ہم سارے جواب دیں گے. یعنی اکتوبر میں ہی ہوں گے, اس سے پہلے انتخابات نہیں ہو, ابھی جواب انہوں نے دینا. اچھا شفقت صاحب, اب یہ جو دونوں جو ایک تو پہلے میں کوئکلی پوچھ لوں, 35 جو حلقے بھی آپ نے پنکچر لگائے ہیں ان کے اوپر آپ تو الیکشن نہیں لڑیں گے, عمران خان صاحب کے لیے کھلا میدان آپ نے چھوڑ دیا. جی سر میں ایک منٹ میں, چونکہ انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا میں اس کا جواب دے دوں. جی صرف سر یہ بائیکاٹ کے اوپر پوچھ رہی ہوں. جی پنکچر نہیں ہے, وہ تمام لوگ جنہوں نے اپنے دستخط کر کے دستخط دیے تھے بشمول میرے بھائی شفقت صاحب, ایک آئینی عمل ہوا ہے کہ ان کے استعفے قبول کر لیے گئے. اچھا چلے, اس میں پنکچر کا یا غیر لا قانونیت کا تو سوال ہی.